بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث لینے کے لیے جو طرق ہے ان میں سے ایک طریقہ ہے کتابت۔ اصول حدیث کے طریقوں میں سے ایک طریقہ کتابت ہے۔ اس کی شکل یہ ہے کہ استاد اپنی سنائی گئی روایات کسی موجود یا غائب کو اپنے خط کے ساتھ یا اپنے حکم کے ساتھ لکھوا کر دے۔ استاد اپنی سنائی ہوئی روایات کسی موجود کو یا کسی غائب کو، یعنی کوئی موجود ہے تو اسے لکھی ہوئی دے، تو یا کسی کے ہاتھ بھجوائے کہ یہ فلاں کو میری لکھی ہوئی یہ روایات تم دے دو، یہ میری کتاب اسے دے دو۔ اس کی دو قسمیں ہیں، مقرورۃ بالاجازۃ۔ شیخ یوں کہتا ہے کہ اجزتک ما کتبت لک، میں نے تجھے اجازت دی جو میں نے تیرے لیے لکھا۔ اجازت کی دو قسمیں، مقرورۃ بالاجازۃ۔ شیخ یوں کہتا ہے کہ یعنی کتاب دے کر کسی کو تو کہتے ہیں اجزتک ما کتبت لک، کہ میں نے جو حدیثیں تیرے لیے لکھی ہے ان کی میں تجھے اجازت دیتا ہوں۔ اجزتک، میں نے تجھے اجازت دی، ما کتبت لک، یا یوں کہتے ہیں اجزتک ما کتبت الیک، میں نے تجھے اجازت دی جو میں نے تیری طرف لکھ کے بھیجی ہے، جو حدیثیں لکھ کے بھیجی ہے میں نے ان کی تجھے اجازت دی۔ یا وہ جو کتابت ہے وہ جردۃ عن الاجازت، وہ اجازت سے خالی ہوتی ہے، یا تو مقرورۃ بالاجازت اس کے ساتھ اجازت ملی ہوتی ہے، تو یا مجردہ عن الاجازت اجازت سے خالی ہوتی ہے۔ بس شیخ اپنے شاگرد کی طرف کچھ حدیث لکھ کر بھیجے اور روایت کرنے کی اجازت ساتھ نہ لکھے، صرف حدیثیں لکھ کے بھیج دے، ساتھ روایت کرنے کی اجازت نہ دے، تو اس کو مجردۃ عن الاجازت ہی کہتے ہیں۔ پہلی صورت میں جب شیخ حدیث بھی لکھ کے دے اور ساتھ اجازت بھی لکھ کر دے، پہلی صورت میں اس کو آگے روایت کرنا صحیح ہے، اور یہ قوت اور صحت میں مناولۃ مقرورۃ بالاجازہ کی طرح ہے۔ یعنی یہ پیچھے مناولہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب ساتھ اجازت دے تو اس روایت کو، اس میں کتنی صورتیں بتائی تھی مناولہ کی، یہ جس میں مناولہ میں جہاں پہ استاد حدیث بھی دے اور ساتھ اجازت بھی دے تو اس کو روایت کرنا جائز ہے۔ کہتے ہیں اس کا حکم بھی ایسے ہی ہے کہ جب ساتھ اجازت دی ہے تو پھر اس حدیث کو روایت کرنا جائز ہے۔ اور دوسری صورت میں جب مجردہ عن الاجازت ہے، جہاں پہ اجازت نہیں دی گئی ہے، بعض محدثین کے نزدیک اس محدث کے لیے جس کو وہ کتاب دی گئی ہے لکھی ہوئی، بعض محدثین کے نزدیک اسے روایت کرنا جائز ہے، اور بعض کے نزدیک اجازت ہے۔ محدثین کے نزدیک صحیح قول جواز کا ہے، یعنی صحیح قول یہ ہے کہ وہ آگے روایت حدیث کو کر سکتا ہے، یہی صحیح ہے، کیونکہ تحریر کسی کو حوالہ کرنا گویا اجازت دینا ہی ہوتا ہے۔ جب اسے لکھ کے کتاب دے دی ہے تو اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ اسے حدیث کو روایت کرنے کی بھی اجازت دے رہا ہے۔ آگے ایک سوال ہے کہ کیا خط پر اعتماد کرنے کے لیے کسی دلیل کی شرط لگائی گئی ہے؟ کوئی بندے نے حدیث لکھ کر دی ہے، ایک شیخ نے کسی کو حدیثیں لکھ کر دی ہے، اب خط سے مراد لکھائی، اس کی جو لکھائی ہے یہ جو بندہ پڑھے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ جس شیخ کی طرف منسوب کی گئی کہ فلاں شیخ نے بھیجی ہے اس کی یہ لکھائی نہ ہو، اس نے یہ نہ لکھا ہو، تو کیا اس لکھائی پر، اس خط پر اعتماد کرنے کے لیے کسی دلیل کی شرط لگائی گئی ہے یا نہیں؟ اگلا بندہ اس کو تب مانے گا جب اس کے پاس کوئی دلیل ہوگی کہ اسی شیخ نے جس کی طرف یہ منسوب کی گئی ہے اسی نے حدیثیں بھیجی ہے مجھے۔ بندہ جو لے کر جاتا ہے وہ بتاتا ہے کہ فلاں نے تجھے یہ کتاب بھیجی ہے، حدیثیں لکھ کے بھیجی ہے۔ اب اگلا بندہ جو جس کو دی گئی ہے وہ اعتماد کیسے کرے گا؟ کیا اسے کوئی دلیل چاہیے اس کے لیے، یا بغیر دلیل کے وہ اعتماد کر لے گا کہ اسی شیخ نے یہ حدیثیں لکھی ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ جس بندے کو اس نے دی ہے اس نے درمیان میں جس کو دینے کے لیے بھیجا ہے تو وہ درمیان میں کچھ اس نے لکھ دیا ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو کیا اس خط پر اسے اعتماد کرنے کے لیے اسے دلیل کی ضرورت ہے؟ بعض نے خط پر دلیل کی شرط لگائی ہے، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ خط کے مشابہ ہوتا ہے، لکھائی جیسی ہوتی ہے،
تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ دلیل چاہیے کہ یہ پتہ چلے کہ جس شیخ نے اسے یہ کتاب دی ہے یہ لکھا بھی اسی نے ہے۔ بعض نے کہا کہ مکتوب الیہ کا لکھنے والے کے خط کی معرفت رکھنا ہی کافی ہے، کیونکہ ایک آدمی کا خط دوسرے کے مشابہ نہیں ہو سکتا، اور یہی قول صحیح ہے۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ اگلا بندہ جس کو یہ کتاب دی گئی ہے وہ پہچانتا ہے کہ مجھے بھیجنے والے کی یہ لکھائی ہے، اور وہ اسی طرح سے لکھتا ہے، تو پھر اس کے لیے اسے کوئی اور دلیل نہیں چاہیے، صحیح دلیل اس کے لیے کافی ہے۔ کیا دلیل؟ کہ وہ اس کی لکھائی کو پہچانتا ہے کہ اسی نے لکھ کے بھیجی ہے، اس کے لیے اور مزید اسے لینے کی ضرورت نہیں۔ تحریر ملنے پر تصریح کرنا ضروری ہے۔ بس کسی نے کہا کاتبہ الیہ فلان اور فلان نے میری طرف لکھا ہے، کہتے ہیں کہ یہ جس بندے کو کسی نے کتاب میں حدیثیں لکھ کے بھیجی ہے، وہ جب آگے اس حدیث کو روایت کرے تو وہ یوں بولے کاتب الیہ فلان الفلان نے میری طرف یہ حدیثیں لکھ کے بھیجی تھی جن کو میں آگے روایت کر رہا ہوں، یہ حدیث فلان نے مجھے لکھ کے بھیجی تھی جو میں روایت کر رہا ہوں، اس کی وضاحت کرے۔ الفاظ ادا لکھا ہوا نا اوپر کہ جب اس حدیث کو آگے پہنچانے لگے گا، آگے روایت کرے گا تو کیا کہے گا؟ کاتب الیہ فلان الحاظہ، جیسے کہتے ہیں سابیہ میرے فلاں سبھی تو فلاں سے میری حدیث سنی ہے، اخبار حدیث نے مجھے خبر دی ہے، تو یہاں پہ کیا بولے گا؟ کاتب الیہ فلان۔ سماع اور قرات کے الفاظ ساتھ ذکر کیے جائے، یعنی یوں کہے حدثنی فلان کتابتن، فلاں نے مجھے حدیث بیان کی لکھ کر، اخبرنی کتابتن، فلاں نے مجھے اس حدیث کی خبر دی لکھ کر، یہ کتابت کا انداز ہے۔ اعلام کا لفظی معنی ہوتا ہے اعلان کرنا، خبر دینا۔ اس کی صورت یہ ہے کہ استاد شاگرد کو خبر دے کہ یہ حدیث یا یہ کتاب میرا سوا ہے، یہ حدیث یا کتاب میرے فلاں محدثین سے سنی ہے، اور یا اس کتاب میں جتنی حدیثیں لکھی ہوئی ہے تو یہ میں نے اپنے اساتذہ سے شیوخ سے پڑھی ہے، ان سے لی ہے۔ صرف استاد نے بتا دیا کہ یہ میں نے حدیثیں جو ہے یہ اپنے اساتذہ سے لی ہے، تو اعلام کے طریق پر روایت کرنے میں علماء کے دو قول ہیں۔ ایک قول جواز کا ہے، بہت سے محدثین، اصولیین اور فقہا کا یہ قول ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں؟ جب صرف استاد نے بتایا ہے کہ یہ جو کتاب ہے اس میں جو حدیثیں ہیں میں نے فلاں بندے سے لی ہے، تو یہ کتاب تو پڑھ لے، اس سے یہ حدیثیں میں تمہیں دیتا ہوں، اور ان میں سے یہ جو ساری حدیثیں میرے فلاں بندے سے فلاں محدث سے میں نے پڑھی ہے، تو بس اس کا اتنا بتا دینا کافی ہے۔ جس کو اس نے وہ حدیث کی خبر دی ہے، حدیث اسے دی ہے، تو وہ آگے روایت کر سکتا ہے۔ کیا کہا بلا استاد نے شاگرد کو کیا کہا کہ میں نے یہ حدیثیں فلاں شخص سے سنی ہے، یہ اسے بس اس نے خبر دی ہے، تو وہ جب وہ حدیث اس نے آگے شاگرد کو دے دی یا پڑھا دی اسے، آگے وہ اسے روایت کر سکتا ہے۔ بعض نے کہا کہ اس کو روایت کرنا جائز نہیں ہے، یہ کئی محدثین کا قول ہے اور یہی صحیح ہے، یہی صحیح قول ہے کہ وہ اگلا بندہ جو ہے جس کو خبر دی گئی ہے صرف کہ وہ فلاں سے اس حدیث کو روایت کرتا ہوں، تو وہ اسے آگے روایت نہیں کر سکتا، کیونکہ اکثر اوقات استاد خبر دیتا ہے کہ یہ حدیث میری روایت ہے، لیکن اسے بیان کرنا جائز نہیں ہوتا، کیونکہ اس روایت میں کوئی اور خرابی ہو سکتی ہے۔ صرف اس کے خبر دینے سے کہ میں روایت کرتا ہوں ضروری تو نہیں کہ وہ صحیح حدیث ہی بیان کرتا ہوں، کیونکہ اس میں خلل و خرابی ہوتی ہے۔ ہاں اگر روایت کی اجازت بھی دے تو پھر درست ہے، یہ بتائے کہ میں نے یہ حدیث فلاں سے سنی ہے، یہ خبر دے، اور ساتھ یہ کہے آگے اجازت بھی دے کہ تو اس کو آگے روایت کر سکتا ہے، تو پھر روایت کرنا جائز ہے۔ یہ جب استاد سے یہ سنی ہے، اسے استاد نے بتایا کہ میری حدیث سنی ہے، تو اس کو آگے روایت کر آگے جب حدیث بیان کرے گا تو وہ کیا کہے گا؟ وہ یوں کہے گا اعلمنی شیخی بکذا، مجھے میرے شیخ نے اس حدیث کی خبر دی تھی، ان الفاظ کے ساتھ مجھے یا فائدہ بکذا، اس حدیث کی مجھے میرے شیخ نے خبر دی تھی۔ وصیت: کوئی شیخ اپنی وفات یا سفر کے موقع پر جس کتاب کی اسے اجازت روایت حاصل ہو، اسے آگے روایت کرنے کی کسی شخص کو وصیت کر جائے۔ کوئی شیخ کئی سفر پہ جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ
اس کتاب میں جو حدیثیں لکھی ہوئی ہے، جو میری یہ جو کتاب ہے، میں نے اپنے اساتذہ سے حدیثیں پڑھی ہے جو اس کے اندر درج ہے، تو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم میری یہ کتاب لے لو اور ان حدیث کو آگے روایت کرتے رہنا. یا تو فوت ہوتے وقت اس نے وصیت کی ہو، یا کہیں سفر پہ جاتے وقت وصیت کی ہو، پتہ نہیں واپس آؤں گا کہ نہیں آؤں گا، تو یہ مجموعہ حدیث ضائع نہ ہو جائے. تو اس حدیث میں، اس کتاب میں جتنی حدیثیں لکھی ہوئی ہے تو تو انہیں آگے روایت کر سکتا ہے. شیخ اپنی وفات یا سفر کے موقع پر جس کتاب کی اپنے شاگرد کو اجازت دے، روایت کی اجازت دے. روایت کا اس میں دو قول ہے، ایک قول جواز کا ہے، بعض نے یہ کہا ہے، بعض سلف کا قول ہے جو کہ غلط ہے. ایک قول جو ہے یہ جواز کا ہے کہ اس کو اگر روایت کرنا جائز ہے، لیکن یہ بعض محدثین کا قول ہے اور یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس نے کتاب کی وصیت کی ہے، یعنی کتاب لینے کی یا کتاب محفوظ کرنے کی، روایت کی وصیت نہیں کی. جس نے یہ کہا ہے کہ یہ کتاب میں تجھے دیتا ہوں، یہ تیری ہو گئی، تو صرف اگر اس نے اتنا کہا ہے تو پھر اس نے صرف کتاب کی حفاظت کی وصیت کی ہے، کتاب کا مالک بنایا ہے، یہ اس نے وصیت کی ہے، آگے روایت کی اجازت نہیں دی. اگر وہ ساتھ روایت کی اجازت بھی دے کہ میں تجھے یہ کتاب دیتا ہوں اور یہ تو اس کا مالک ہے اور یہ حدیثیں تو آگے روایت کر سکتا ہے، تو پھر روایت بھی کر سکتا ہے. عدم جواز کا دوسرا قول یہ ہے، عدم جواز کا یہی درست قول ہے، کہتے ہیں کہ اس روایت کو آگے، اس کو آگے، یعنی بلکہ انہوں نے کہا کہ اس نے وصیت کی ہے. یہ جو پہلا قول ہے کہ جب اس نے کتاب دی ہے تو کتاب کا اس نے مالک بنایا ہے، یہ نہیں کہا کہ آگے روایت کرنا. تو اس طریقے پتہ چلتا ہے اگر وہ یہ کہے کہ اس کو آگے روایت کر رہا ہے تو پھر وہ اجازت کی طرح ہو جائے گا جیسے پیچھے آیا ہے، یا اعلام کی طرح ہو جائے گا، تو اس کو آگے روایت کرنا جائز ہوگا. جس کو شیخ نے وصیت کی تھی کتاب کی، تو اس نے وہ جب آگے حدیث پڑھائے گا، آگے حدیث روایت کرے گا تو کیا کہے گا؟ وہ یوں کہے، اوصا الیہ فلان بکذا، مجھے فلاں نے اس حدیث کے روایت کرنے کی وصیت کی تھی. وجادہ، وجادہ، واجادہ یاجد سے بستر ہے، ایسا بستر جو اہل عرب سے سنا نہیں گیا. واجادہ یاجد وجودر ویسے بستر ہوتا ہے، اور اس سے وجادۃ بستر بھی پڑھا گیا، اور یہ اہل عرب سے سنا نہیں گیا. اس کی صورت یہ ہے کہ شاگرد کچھ حدیث اپنے شیخ کے خط سے لکھی ہوئی پائے جنہیں وہ شیخ بیان کرتا تھا، شاگرد انہیں پہچان لے، مگر شیخ سے براہ راست نہ سماع حاصل ہو اور نہ اجازت حاصل ہو. استاد نے حدیثیں اپنے خط سے، اپنی لکھائی سے لکھ کے رکھی ہوئی ہے، شاگرد نے وہ کتاب دیکھی یا کچھ حدیثیں لکھی ہوئی ہے، کچھ کاغذوں پر لکھی، اس نے پہچان لی کہ یہ میرے شیخ کی لکھائی ہے، لیکن اس شیخ نے نہ اسے وہ کتاب دی تھی، نہ اسے حدیث کی روایت کرنے کی اجازت دی تھی، صرف اس نے شیخ کی ہاتھ سے لکھی ہوئی حدیثیں پڑھ لی. اس کو آگے روایت کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس طریقے وجادت کا معنی پھر کیا بنا؟ اسے حدیثیں کچھ مل گئی، واجہ یاجد تو پا لینا، تو اس نے کچھ لکھی ہوئی پا لی، نہ اسے اس کے شیخ نے اسے دی ہے کتاب، نہ اسے روایت کی اجازت دی ہے. وجادت کے طریق سے روایت کرنا منقطع کی صورت ہے، لیکن دوسرے طریقے سے متصل بھی ہوتی ہے. یہ جب اس نے استاد نے صرف اس نے صرف استاد کی لکھائی پڑھی ہے، اس نے اسے اجازت نہیں دی ہے، تو پھر اس کو روایت کرنا ایسی ہے جیسے حدیث منقطع ہوتی ہے کہ درمیان میں اس سند کو راوی حذف ہوتا ہے. تحریر پانے والا جس کو یہ تحریر ملی ہے وہ آگے اگر حدیث بیان کرتا ہے تو الفاظ میں بیان کرے، وجدت بخط فلان یا قرأت بخط فلان کذا، میں نے فلاں کی لکھائی میں یہ حدیث پائی، یا قرأت بخط فلان کذا، میں نے فلاں کی لکھائی میں یہ حدیث پڑھی، اس طرح سے آگے بیان کرے.